صراط الذین انعمت علیہم، قرآن میں کہا اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ کیا کہا قرآن نے؟ ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو محبت اللہ والوں سے کہ آدمی کی ڈیگ پکا دینا، اجمیر میں جا کے چادر چڑھا دینا، یہاں بارگاہ جو ہے بھی مسجد کے پاس میں، یہاں عرس میں چلے جانا، یہ محبت نہیں ہے۔ تو کبھی جا کے اجمیر میں چادر نہ چڑھا، چاہیے کبھی عرس میں نہ جا، لیکن جو ان کا راستہ تھا اس راستے پہ چلنے لگ جا، اللہ کا انعام ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، میدان تاج الشریعہ کانفرنس، نسبت اولیاء کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ سے محبت کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن خالی تاج الشریعہ کی محبت تجھے جنت دلائے گا؟ تاج الشریعہ کا راستہ نہیں چلے گا، تاج الشریعہ کا راستہ چلنا پڑے گا، اور یہی محبت۔ بے شک قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے کیا کہا؟ صراط الذین، راستہ چلنے کی بات، یا اللہ ہمیں ان کا راستہ چلا دے۔ یہ نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کبھی تبدیل شروع تو اس آدمی کی قوم کا حال ہے، یہ میری قوم کا حال ہے۔ میرے بھائیوں، نہیں مانے گی میری قوم، تمہیں اب جلسوں میں مزہ نہیں آتا، علماء کی تقریریں بہت اچھی اچھی تقریریں ہوتی ہیں نا، جس سے تمہاری اصلاح ہو جائے، ضمیر جھنجھوڑ دیا جائے، نہیں مزہ آتا۔ بس ابھی آئی پی ایل کا میچ چل رہا، دونوں پانیاں ایک جگہ کھڑے ہو کے دیکھ لو گے، کچھ بھی نہیں لگے گا، ڈھول تماشے بہت لمبے لمبے دیکھ لو، کچھ نہیں لگے گا۔ لوگوں اس دنیا کے چکر میں پڑ کے اللہ اس کے رسول کو نہ بھولو، دنیا دنیا ہے، بڑی بے وفا ہے، بڑی بے وفا ہے، بڑی بے وفا۔ اس دنیا میں معلوم ہے بڑے بڑے آئے ہیں، تم نہیں ہو، وہ بھی آئے جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی۔ سکندر اعظم آیا، قارون آیا، شداد آیا، فرعون آیا۔ مجھے بتاؤ دنیا کسے فائدہ دے سکی؟ سب کو دنیا نے کسی کو ڈبو کے مارا۔ آج ان کے نام و نشان تک نہیں ہے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اس دنیا کے چکر میں پڑے ہو۔ یہ دنیا سن کیا ہے اس کی حقیقت؟ یہ تیرا دنیا کا مال تیرے سامنے، جواب دے کہ اب میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا۔ جو تیرا دوسرا دوست ہے وہ آگے آ گیا، دوسرا دوست تیرے اعز اقربا ہے، یہ قریب آ گئے، کہنے لگے کوئی بات نہیں، مال نے ساتھ چھوڑ دیا، ہم تو تیرے ساتھ ہے نا۔ کوئی تیرے چمچ سے منہ میں پانی ڈال رہا ہے، دوستی کا حق ادا کر رہا ہے، تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، کوئی سہارا دے کے تجھے بٹھا رہا ہے، دوستی کا حق ادا کر رہا ہے، تو چل نہیں سکتا، کوئی سہارا دے کے چلا رہا ہے، دوستی کا حق ادا کر رہا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ یہ سانس کا ڈورا ٹوٹ گیا، ایک دن ایسا بھی آیا موت کا فرشتہ تجھ سے ملاقات کر کے چلا گیا، ایک دن ایسا بھی آیا تیری سانس تیرے بدن سے نکل گئی، ایک دن ایسا بھی آیا تو نے موت کا ذائقہ چکھ لیا۔ جب تو نے موت کا ذائقہ چکھا، سانس کا ڈورا ٹوٹا، موت کا فرشتہ تجھ سے ملاقات کر کے چلا گیا، تیرا جسم مردہ رہ گیا، تیرا جسم مٹی کی طرح رہ گیا۔ لوگ ذرا غور کرو، غور کرو، اب یہ دنیا کی جو دوستی ہے، تیرے اعز اقربا تیرے قریب آئے، ابھی بھی دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کوئی تجھے اٹھا کے غسل دے رہا ہے، کوئی تجھے کفن پہنا رہا ہے، کوئی تجھے خوشبو لگا رہا ہے، کوئی جنازے کی چارپائی پہ لٹا رہا ہے، اور اس کے بعد سارے لوگوں نے اکٹھا ہو کے تیرا جنازہ پڑھ لیا۔ یہ دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں، لوگ نمبر سے پرتا سے اپنا اپنا کانٹا لگا رہے ہیں، دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کوئی قبر کھود رہا ہے، دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ پھر تجھے ایک وقت وہ بھی آیا کہ قبر میں لٹا دیا، اور قبر میں لٹانے کے بعد میں لوگوں نے اپنے ہاتھ میں مٹی لی ہے اور آخری رسم ادا کر رہے ہیں۔ قرآن گواہ ہے، اپنی زبان سے کہتے چلے جا رہے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اتنا کہہ کے مٹی تیری قبر پہ ڈال دیا، اور اتنی پائن مٹی ڈالنے کے بعد سب نے کہا الوداع، آج کے بعد تیرا ہمارا کوئی تعلق اور کوئی ملاقات نہیں۔
بھائی ہے تو الوداع، باپ ہے تو الوداع، بچپن کا دوست ہے تو الوداع۔ آج کوئی ایک نہ بچا جو یہ کہہ دیتا یار اس کی قبر میں ایک رات مجھے بتانے دو، میرا بڑا قریبی دوست ہے، میرے بغیر یہ دنیا میں نہیں رہ سکتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ میرے اوپر جان چھڑکتا تھا، لاؤ اس کی قبر میں ایک رات میں گزار دوں، نہیں گزار سکتا۔ ہائے تیرے مال نے تیری کھلی آنکھوں تیرا ساتھ چھوڑ دیا، تیری دنیا کے دوستوں نے تیری آنکھیں بند ہوئی تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن قبر میں جانے والوں ذرا سنو، اگر تو دل مدینے والے سے لگا کے گیا، ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے گیا، قبر میں جیسے ہی فرشتے نے تجھے جگایا، نکیرین نے جگا کے تجھ سے سوال قائم کیا، تو گھبرا رہا تھا، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تجھے تنہائی کھائے جا رہی تھی، تنہائی ڈسے جا رہی تھی، تجھے کوئی دروازہ کوئی روشنی کا راستہ نظر نہیں آیا۔ اگر نبی کی محبت کو سینے میں بسا کے لے کے گیا تھا تو قبر میں آواز آتی ہے، او میرے غلام گھبرانے کی ضرورت نہیں، جہاں ماں کی محبت باپ کی شفقت کام آئے گی، وہاں مدینے والے کی رحمت کام آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت تاجدار انبیاء، عظمت تاجدار انبیاء، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان خواجہ کلک عبدال شاہ، سبحان اللہ۔ دنیا کی حقیقت ہے، لوگوں شہد دکھائے زہر ملائے، قاتل ڈائر شوہر کو، اس مردار میں کیا لچایا، دنیا دیکھی بانی اللہ، اس دنیا پہ لوگوں، اس دنیا کے چکر میں تم نے تو سب کچھ، اس دنیا کے پیچھے میری قوم ایسے بھاگی کہ دنیا کے چکر میں لوگوں نے اپنے حلیے بدل دیے۔ آج مسلمان پتہ نہیں، اس کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہ یا کوئی یہودی ہے، یہ ہے کون پتہ نہیں۔ نوجوانوں تم نے تو اپنی شکلیں بدل دی، نوجوانوں اپنے طور طریقے بدل دیے، نوجوانوں تم نے کپڑے پہننے کے طریقے غیروں کی طرح کر لیے، تمہارے کھانے پینے غیروں کی طرح ہو گئے۔ آج مسلمان وہ قوم مسلم جس نبی نے پوری دنیا کو جینا سکھایا تھا، وہ نبی جو پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بن کے آیا تھا، وہ نبی جس کی زندگی نمونہ حیات ہے، قرآن نے کہا، وہ نبی کہ جو کھائے تو اس کے کھانے کی طرح کسی کا کھانا نہیں، جو پیے تو اس کے پینے کی طرح کسی کا پینا نہیں، وہ نبی جو چلے تو اس کے چلنے کی طرح کسی کا چلنا نہیں، وہ نبی جو پہنے تو اس کے پہنے کی طرح کسی کا پہننا نہیں، وہ نبی جس کی زندگی کی طرح کسی کی زندگی نہیں۔ تم نے اس نبی کی زندگی کو ٹھکرا کے ان کی زندگیوں کو اپنایا، جن کا اپنا کچھ ٹھکانا ان کو اپنایا۔ کیا ملا تمہیں؟ ملے کیا ملا؟ اس دنیا نے کیا دیا تمہیں؟ اور تمہیں شرم لگتی ہے ٹوپیاں اوڑھنے میں، شرم لگتی ہے نا تمہیں داڑیاں رکھنے میں؟ شرماؤ، کتنے شرماؤ گے؟ تم نے شرم سے چھوڑا ہے، لوگ تمہیں ڈرا ڈرا کے چھڑائیں گے ٹوپی اور داڑھی، تم چھوڑتے جاؤ وہ چھڑاتے جائیں گے۔ نوجوانوں کتنا اچھا ہوتا کہ تم 100% ٹوپیاں اوڑھ کے اپنے گھروں سے نکلا کرتے، کتنا اچھا ہوتا کہ جہاں نماز کا وقت ہوتا تمہارے مصلے بچھ جاتے، کتنا اچھا ہوتا کہ برائیوں کے خاتمے کرتے ہوتے، کتنا اچھا ہوتا کہ سب سے بڑھ کے تم مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتے، کتنا اچھا ہوتا تمہارے گھر کی تمہاری بیویاں تمہاری بہنیں حضرت فاطمہ کی قمیص بن کر پردے کا اہتمام کرتی، کتنا اچھا ہوتا لوگوں تم قرآن کی تلاوت کرتے اور اس پہ عمل کرتے ہوتے، دنیا تمہارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی تھی۔ دنیا تمہارے سروں پہ کیوں چڑھ گئی؟ دنیا چڑھ گئی کہ جب تمہارے اعمال برے ہوئے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں دنیا کا خوف بٹھا دیا۔ نبی نے فرمایا تھا صحابہ، ایک دن وہ آئے گا کہ دوسری قومیں مسلمانوں پہ چڑھ دوڑیں گی۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے آقا کہ اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی۔ نبی نے فرمایا تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن اعمال کم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن اعمال کم ہو جائیں گے۔ لوگوں، ہمارے آئیڈیل بالی ووڈ کے ہیرو نہیں ہو سکتے، ہمارے آئیڈیل لوگوں یہ کرکٹ کے کھلاڑی نہیں ہو سکتے، ہمارے آئیڈیل
ہمارے آئیڈیل کربلا کے حسین ہیں، ہائے 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 کیا کہنے ہمارے آئیڈیل، کیا اچھی بات ہمارے آئیڈیل خدا کی قسم مدینے میں چٹائی بٹھا کے پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب ہے۔ یار کہہ دو نا سبحان اللہ، عمر ابن خطاب ہے۔ جب حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا نا، کیا شان ہے یار۔ ہم نے تو یار دنیا کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، یہاں دنیا کے طریقے پہ اب کام ہم نے جب کرنا شروع کیا نا تو ہم نے اپنے آپ کو مٹا لیا۔ دیکھو لوگوں، جب تم نقل شروع کرو گے تو نقل کرنے والا اپنے آپ کو مٹا لے گا، باقی وہی رہتا ہے جس کا اپنا خود کچھ ہوتا ہے۔ کیوں عمران بھائی؟ نقل کر کے کتنی بھی اچھی چیز بنا دو کہیں گے ڈپلیکیٹ ہے۔ کیوں بھائی ہو؟ بات ہے کہ نہیں؟ اسلام اصل ہے تمہاری، دین مصطفیٰ تمہاری اصل ہے، باقی دنیا کے سارے طور طریقے یہ ڈپلیکیٹ نقل ہے۔ تم کرو نقل مٹ جاؤ، جب تک اپنی اصلیت پر رہو کے باقی رہو گے۔ عزتیں یہ گاڑیاں، یہ مکان، یہ بنگلے تمہیں عزتیں نہیں دیتی نا، عزت دیتی ہے اللہ کی رحمت، اللہ کرم کرتا ہے تو عزت دیتی ہے۔ عزتیں ہم نے ان کو بھی ملتی دیکھی ہے کہ جن کے کپڑوں میں کئی طرح کے پیمن تھے، عزتیں اللہ نے انہیں اتنی دی تھی۔ حضرت عمر ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کے پتھر کا تکیہ لگاتے تھے، عزت اتنی دی تھی حضرت عمر کو کہ خدا کی قسم روم اور ایران کے امپائر عمر کے نام سے کانپتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب کی ذات اللہ کہاں ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے یہ طور طریقے، ہمیں یہ دنیا کے طریقے، یہ جدید طریقے ہمیں بچا لیں گے؟ نہیں، تمہیں پھر اسلام کی طرف آنا ہوگا۔ اور یہ علماء بیٹھے ہیں، بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تمہارے پھر ایک دور آئے گا جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، پوری دنیا میں تمہارا حکومت ہوگی، لیکن ہوگی جب پھر سے اسلام ہوگا، پھر سے پوری دنیا اسلام کی ماننے والی ہوگی، تب تمہاری حکومت ہوگی۔ دیکھ لیں آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ حضرت امام مہدی آئیں گے، دنیا میں پھر سے مسلمانوں کا بول بالا ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب ہی ہوگا کہ جب تم پھر خدا کی طرف پلٹو گے، جب پھر تم خدا کی طرف پلٹو گے، ہوگا جب ہی۔ اب بھی خدا کی طرف پلٹ جاؤ، تمہارا بول بالا ہو جائے گا۔ پڑھ لو تو دنیا نے کیا دیا تمہیں مجھے بتاؤ۔ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے دنیا، انسان بالکل بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا میں اتنا گل مل گیا، اتنا اسلام سے تو پتہ نہیں کتنی نفرت ہونے لگی۔ میرے مسلمانوں کو، میری بہنوں کو پردے سے نفرت، اللہ اللہ اللہ، ہماری بیٹیوں کو پردے سے نفرت، ہمارے نوجوانوں کو ٹوپی اور داڑھی سے نفرت، اسی لیے دنیا کو تم سے نفرت ہے کہ نہیں؟ اگر مسلمان سے زیادہ نفرت کتے سے نہیں کر رہا ہوا، کتے سے بڑھ کے اگر نفرت ہے تو آج تم سے۔ اگر میری بات غلط ہو تو بتا دینا کہ حضرت آپ غلط بول رہے ہیں۔ کتے کی زیادہ اہمیت ہے اب تمہارے مقابلے میں۔ جب تک تم اسلام سے محبت نہیں کرو گے، دنیا تم سے محبت نہیں کرے گی۔ بے شک میں حضرت عمر کی بات بتا رہا تھا۔ حضرت عمر نے جب لشکر بھیجا بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، کہا اگر تمہارا امیر عمر ہے تو وہاں کے پادریوں نے کہا خالی عمر سے ملاقات کرا دو، بیت المقدس کی چابیاں دے دیں گے، خالی ملاقات کرا دو۔ حضرت عمر کو خط بھیجا اسلامی کمانڈر نے، عمر آ جاؤ، یہاں جنگ کی صورتحال نہیں ہے، یہاں تو خالی آپ کا چہرہ دیکھ کے بیت المقدس کی چابی آپ کے ہاتھ میں دینے کو تیار ہے۔ حضرت عمر نے جانے کی تیاری کر لی، اپنے غلام کو لیا، کہا اونٹ پکڑو اور میرے ساتھ چلو۔ کہا حضور کو سیکیورٹی تو لے لیں، کچھ گارڈ لے لیں، کچھ فوجی لے لیں، اس لیے کہ حضرت عمر 23 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا پد آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضور اتنا لمبا راستہ چلیں گے تو آپ اکیلے؟ کہا نہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس تو چلے گا میں چلوں گا۔
اگر عمر کو موت آئے گی تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور عمر کی موت نہیں آئی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ غلام کو لیا بھائی، چلو چلو لاؤ دکھا دو پوری دنیا میں ایسا کٹ، خالی ایک MLA بن جانا تو 2-4 گارڈ کو آگے پیچھے گھمائے پھرے، چھوٹا سا منتری کا پد مل جائے، منتریہ بن جائے تو ٹیاؤں 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 آگے پیچھے وہاں یہاں وہاں سب چلتا ہے۔ اور مکھیہ منتری تو اگر جہاں آ رہا ہو تو 8 دن پہلے سے کتے سونگنا شروع کر دیتے وہاں کی مٹی کو۔ میری بات غلط تو نہیں ہے؟ کتے تک سونگ رہے ہوتے ہیں مٹی کو، ہاں، عورتوں کے برقعے تلاش کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور انہیں ہماری ماں بہنوں کو تو اللہ ہی عقل دے دے تو بس ٹھیک ہے۔ نیتا جی آ رہے ہیں، وہاں پر تلاشی ہو رہی ہے، برقعوں کے اندر تک تلاشی ہو رہی ہے، مگر جاگی پھر بھی نیتا جی کو دیکھنے کیا کرنے جا رہی ہے، نہ جا تو اپنی عزت کا کیوں خوریا کرا رہی ہے۔ حق بات ہاں جی، برقعے اٹھا اٹھا کے دیکھے جاتے ہیں، پھر بھی دکھا رہی ہوں، جا رہی ہے کیا کرنے جا رہی ہے۔ تو جو زیادہ نیتا جی سے محبت ہے تو اپنے آدمی کو بھیج دے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، مسئلے ہیں لوگوں۔ یہ عمر آدھی دنیا میں حکومت کرتا تنہا اپنے غلام کو لے کے نکلا، بے شک جسے تم آج کا فلسطین کہتے ہو۔ مدینہ سے فلسطین کی دوری کتنی ہے؟ جا رہے ہیں حضرت عمر اپنے غلام سے بولے راستے کا بھی کاٹ تو سن لے۔ حضور کیا کہنے لگے؟ میں اونٹ پہ بیٹھوں گا تو اس کی لگام پکڑ کے چلے گا۔ کہنے لگا حضور میں غلام ہوں، میں نے تو لگام پکڑ کے چلنا ہی ہے، یہ تو میرا کام ہی ہے، آپ کو بٹھانا میرا کام ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، تو چلے گا میں بیٹھوں گا، تو جب تھک جائے گا تو تو بیٹھے گا، میں لگام پکڑ کے چلوں گا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، اسلام کیا سکھا رہا لوگوں؟ یہ ہے اسلام، پوری دنیا کو سکھا دو، پوری دنیا کو بتا دو۔ اللہ اللہ، حضرت عمر کا غلام لگام پکڑ کے چلا، عمر بیٹھے ہیں، غلام تھک گیا، حضرت عمر نے لگام پکڑ لیا، غلام کو بٹھا دیا، راستہ بھر پڑتا پڑتا سے دونوں سفر طے کر رہے ہیں۔ ادھر سے آنے والے ذرا غور سے سنو، ادھر لشکر اسلام کھڑا ہے، عمر کی آمد کا منتظر ہے، ادھر عیسائیوں کے پادری کھڑے ہیں، عیسائی فوج کھڑی ہے، حضرت عمر کی آمد کے منتظر ہے۔ لوگ جب حضرت عمر ان دونوں کے قریب آ چکے، لوگ جب دونوں فوجیں قریب نظر آنے لگی تو حضرت عمر کا خادم قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا حضور اب اونٹ پہ بیٹھنے کی باری میری آئی ہے، لیکن سامنے دشمن کی فوج کھڑی ہے، حضور دشمن پہ آپ کی تاکہ ہیبت برقرار رہے، تاکہ دشمن کے اوپر آپ کا سکہ بیٹھا رہے، اس لیے میں لگام پکڑ کے آپ نہ چلے، آپ سواری پہ بیٹھ جائے، لگام میرے ہاتھ میں تھما دے تاکہ ہیبت برقرار رہے، تاکہ پتہ چلے جو اونٹ پہ بیٹھ کے آ رہا یہ عمر ہے۔ حضور اگر آپ لگام پکڑ کے چلیں گے تو ہیبت نہیں رہے گی، حضور اہمیت کم ہو جائے گی۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، کہنے لگے ہیبت ان سے نہیں ہے، عزت انہوں نے نہیں دی عمر کو، اللہ عمر کی عزتوں کا مالک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، فیضان غریب نواز۔ سبحان اللہ۔ عمر کی عزتوں کا مالک اللہ ہے، انصاف کا دامن عمر نہیں چھوڑے گا۔ یہ ناانصافی ہے کہ تیرے بیٹھنے کے پردے پہ میں بیٹھ جاؤں، اونٹ پہ تو بیٹھے گا، تیرا پڑتا ہے نا، میرا نہیں ہے، میں نے تو چلنا ہے، اب میرا پڑتا ہے چلنے کا، لگام پکڑ کے میری طرف دیکھیں، اس سے اچھی تقریر نہیں کر سکتا بھائیوں میں۔ آپ سنو یا نہ سنو، اس سے اچھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اب چاہے سن لو، موبائلوں میں دیکھ لو، ادھر ادھر دیکھ لو، بھاگ جاؤ، لیکن خدا کی قسم اگر تم نے اپنے اسلاف کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار لیا تو تو کامیاب، تو کامیاب۔ قرآن میں پہلی سورت ہے ائم شریف، سورہ فاتحہ، 7 آیتیں ہیں۔ کتنی؟ رومال والوں کدھر دیکھ لو، کتنی آیتیں ہیں؟ زور سے بولو، 7 آیتیں۔ خدا کی قسم ان 7 آیتوں کا عمل کر لو، 7 زمینوں کے اللہ تمہیں مالک بنا دے گا، 7 زمینوں پہ اللہ تیری دھمک کر دے گا، ہاں 7 سمندر اللہ تیرے قبضے میں کر دے گا۔
سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، جنت کے سارے دروازے اللہ تیرے اوپر کھول دے گا۔ بہت سورت یہ ام الکتاب ہے، سب کچھ اللہ نے اس کے اندر بیان کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے لگ جاؤں تو 70 اونٹ اس کا بوجھ نہ سنبھال پاؤں۔ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ ہمارے استاد ہیں علامہ اسحاق رضوی رام پوری، انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر 6 مہینے میں کی، 6 مہینہ لگے سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے۔ بولے اگر اس کی تفسیر لکھنے پہ آ جاؤں تو کم سے کم 2000 صفحات پہ لکھوں گا۔ بہت قابل شخصیت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، انصاف رہے گا، میری چلنے کی باری ہے، میں چلوں گا۔ عزت یہ نہیں دیتا، عزت وہ دیتا ہے۔ تم نے تو اپنا طور طریقہ چھوڑ دیا، عزت اسٹینڈرڈ آ جائے، ماڈریشن، ماڈرن زمانہ ہے، کلچر بدل گیا۔ دنیا پھر سے پیچھے کے کلچر کی طرف آ رہی ہے اور تم اپنے کلچر کو چھوڑ کے اس دنیا کی طرف بھاگ رہے ہو۔ اب مٹی کے برتن میں کھا رہے ہیں امیر لوگ کھانے، صحیح بتا رہا ہوں میں، ہاں؟ یہ ہائی فائی جو کھانے چل رہے تھے بڑے لوگوں نے سب چھوڑ دیے، ادھر آ رہے پھر سادہ کی طرف۔ ہمارے رامپور میں ایک چکی ہے سردار کی، وہ جو پیس کے دیتا، جو باجرہ گیہوں میں ملا کے دیتا ہے، 60 روپے کے جی آتا ہے، بیچ رہا، نمبر لگا ہوا۔ بڑے بڑے سروس مین اس سے لے کے کھا رہے ہیں، بڑے بڑے نوکر پیشہ کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا دنیا آ رہی ہے میرے نبی کی سنتوں کی طرف، پھر آ رہی ہے، اور تم نبی کی سنتوں کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہو۔ بتائیے آپ، دنیا آ رہی ہے ادھر، حقیقت ہے، دیکھ لو، دنیا ادھر آ رہی ہے۔